پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہے، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں، میری غلطی نہیں ہے، یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رب رحیم سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے، جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کے تکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرت کے اس جہان میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا یہی راز ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے کوئی درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جسم کے چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ غیروں کے سہاروں پہ رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی بے سکونی ہے اگر، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کوئی زحمت نہیں کرتا۔ جس چیز کو انسان ساری زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہا ہے وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا بھی اور کچھ خاص بنایا بھی مگر کبھی جتایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔
فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق ہی توڑ لیتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر پتھر کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں، ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کرو۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی عینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، رب کی پہچان۔ لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کہ اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے، چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، آپ کے پاس صرف سکون رہ جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرانے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارے بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ اچھے لوگ کبھی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں، اپنے قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ دوسروں کو گندہ کرنے، ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے انسان پہلے خود ذہنی، اخلاقی، زبانی یا جسمانی طور پر گندہ ہوتا ہے اور پھر دوسرے کو گندہ کرتا ہے۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لکڑ پکڑ میں رہتا ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔
معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہے، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ صبح صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعہ کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کر دینے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہو۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جو محبت رب کی خاطر کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ منافقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنا برا کر رہا ہوتا ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ صدقے سے عمر میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کر لو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔
مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ، مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اتنی گہری بات ہے، کسی بزرگ نے بولا، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اکیلے چلنا سیکھو، زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ بچے جب تک گریں گے نہیں، انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب بنتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ تکبر کا علاج، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو اور اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہ گردانو گے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزی نہ کمانے والے کی اللہ عز و جل عبادت بھی قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ دور ہے۔ انسان کو کبھی بھی 2 چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ کامیاب انسان وہی ہے جسے ٹوٹے کو بنانا اور روٹھے کو منانا آتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پر بیت جانے سے سمجھ آتی ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کر رکھنا، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے گی۔ جب تک غلط فہمی کے قینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آمین۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا کہ جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا کہ اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں پر کرتے تھے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی کہ ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ نیک ضرور بنو مگر اتنے بھی نہیں کہ دوسرے لوگ گناہگار نظر آنے لگے۔
انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا رہ جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جاتی ہے۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بد کردار کو نعمت میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ اللہم احفظنا۔